ذوالحجہ اختتام کی جانب گامزن ہے۔ آخری یہ جمعہ اس مہینے کا، اس سال کا، اسلامی سال کا، جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، شروع ہو چکا ہے۔ انسان کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، قبر کی طرف اس کا سفر طے ہو رہا ہے، اس کی مسافت بہت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جتنے سال ہم شمار کرتے جائیں گے، استعمال کرتے جائیں گے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلتے جائیں گے۔ اسلامی اعتبار سے بحیثیت مسلمان 1447 ہجری کا ہم سمجھ لیں آخری جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اگلا سال 1448 محرم سے شروع ہو جائے گا۔ 26 ذوالحجہ آج ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام اور سسٹم ہے جس کے تحت ہم انسان، ہم مسلمان اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں، ان میں اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان اعمال کی بدولت اپنے رب سے اپنی نجات کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان، ہر مسلمان اپنے دل میں اس کی خواہش رکھتا ہے، اس آرزو پر، اس امید پر وہ اعمال کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوں گے، قبول کیے جائیں گے، ان کے ذریعے اللہ کی رحمت مجھے ملے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، ان اہداف تک پہنچنے کے لیے تمام تر چیزیں مہیا کی ہیں، تمام مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور ان مثالوں میں سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کے شب و روز ہیں، آپ کی زندگی ہے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، نمونہ ہیں، مثال ہیں۔ ان کے شب و روز، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کے معمولات، ان کی تجارت، کاروبار، معاملات، رشتہ داریاں، وہ ساری کی ساری ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ دین پر، اسلام پر، شریعت پر قربان ہونے کا جو حق انہوں نے ادا کیا وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ کے حصہ میں اللہ رب العالمین نے بھی یہی بات کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ اگر اسی طرح ایمان لے کر آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو۔ اور وہ کس طرح ایمان لے کر آئے تھے؟ اس آیت سے پچھلی آیت کو اگر دیکھیں، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، کیا کہا تھا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس طرح کا ایمان لے کر آئے گا وہی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگا، اور جو اس ایمان کو نہیں رکھے گا، اس طرح کا ایمان نہیں لے کر آئے گا، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، مردود ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خاص پس منظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان سے ہے۔ اس کا پس منظر اسلام کے، مسلمانوں کے، صحابہ کے دشمنوں سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ کے ایمان کو مثال بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رب سے تعلق تھا، آپ پر جو تعلیم تھی، اس کے مطابق جو آپ نے تربیت کی تھی، اس کو اللہ رب العالمین نے مثال بنایا۔ اور مدینہ میں، یہ مدنی سورت کا حصہ ہے، سورۃ البقرہ، مدینہ طیبہ میں، مدینہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن دشمنوں کا سب سے بڑا سامنا تھا وہ یہود کے قبائل تھے، اس کے بعد منافقین تھے۔ مکہ میں منافقین نہیں تھے، وہاں مشرکین تھے۔ مدینہ طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا یہود سے تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ مشہور قبائل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نکالا تھا۔ بنو قریظہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا۔ یہ یہود کے 3 بڑے قبائل جو مدینہ میں آپ کی ہجرت سے قبل بستے تھے، اور یہ آپ کے دشمن تھے۔ اور یہودی اس وقت بھی اور آج بھی کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، آج بھی ان کا یہی طرح امتیاز ہے۔ اس وقت بھی وہ سود خور تھے، آج بھی وہ سود خور ہیں، یہ ان کی پرانی تاریخ ہے۔ ہاں، ان کی کتاب میں یہ نہیں ہے، ان کے انبیاء نے یہ تعلیم نہیں دی، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبیوں کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ نبیوں پر بھی ایمان لے کر آنا۔ جس طرح اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو، اپنے رسول پر ایمان لے کر آتے ہو، اسی طرح سابقہ جو انبیاء گزر چکے ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا۔ اور ایک مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا، ورنہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اور یہود نے اپنے نبیوں کو ٹھکرایا جو ان کے مخاطبین تھے، اللہ اور اس کے
اللہ کی تعلیم جو دیتے تھے، اللہ رب العالمین کا پیغام جو ان کو دیتے تھے، ان کو پہنچاتے تھے، اسی کا انہوں نے انکار کیا۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے ان میں مبعوث کیے تھے۔ سب کے دیکھ لیں انہوں نے کیا کچھ کیا، قتل تک کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جہاد کیا، جنگ کی، مدینہ بدر کیا، خیبر بدر کیا، جزیرۃ العرب سے ان کو سیدنا عمر نے نکال دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق سازشوں سے بات نہیں آتے تھے، ایمان لے کر نہیں آتے تھے، اور جو ایمان قبول کرتے تھے ان کو شکوک و شبہات ڈالتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ایسا کام کرنے والوں کی اصطلاح میں مستشرقین اور ملحدین پیش ہے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام ان کے ایمان میں، ان کے اسلام میں، ان کے دین میں شکوک و شبہات ڈالنے کا ذمہ آج انہوں نے لے رکھا، اور ان کے اساتذہ، ان کے مصادر اور مراجع وہ یہود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کو نشان عبرت، بطور نشان عبرت ذکر کیا، اور ان کے ساتھ ان کو بھی جمع کر لیا جو کہیں نہ کہیں ان سے الفت رکھتے ہیں، محبت رکھتے، پیار رکھتے، کہیں نہ کہیں دل میں نرمی بستی ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے اس میں شمار کیا۔ دو کیٹاگری، دو جماعتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بنا دی، ایمان لے کر آنے والوں کی مثال، اور جو ایمان میں مضبوط نہیں ہے، ایمان کو قبول نہیں کرتے، اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوتے، ان کو جمع کر دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایسا ایمان لے کر آؤ گے جس طرح محمد رسول اللہ لائے، جس طرح آپ کی جماعت لے کر آئی، پھر تو ہدایت والے ہو، اور اگر یہ ایمان نہیں ہے، یہ مثال نہیں ہے، تو پھر صاحب ایمان بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جلیل القدر صحابی، روشن ستارہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کی مناسبت سے یہ دن ہوتے ہیں۔ آج ہی کی تاریخ ان پر حملہ ہوتا ہے، مصلی رسول پر نماز فجر امامت کروا رہے، اور ان کے قتل کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کیا تھی، جستجو کتنی تھی اور محنت کتنی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو اسلحہ تیار کیا گیا تھا وہ خنجر، اور اس کو زہر میں ڈپ کر کے رکھا گیا تھا کہ اگر زخمی بھی ہوں تو اس زہر کا اثر چڑھ جائے۔ کیوں؟ زخم لگنے کے بعد وہ زہر خون میں چلا جاتا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے نہیں، کم و بیش 7 صحابہ اور بھی شہید ہوئے تھے۔ بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، اندھیرا تھا، محراب میں کون چھپ کر بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں، آپ حالت نماز میں تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن سے یہود اور یہود کے ہم نوا سب کڑی دشمنی کرتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور پھر آپ کا تعارف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کروایا، اور آپ کے گھر سے بھی ہوتا۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، میری امت پر، میری امت میں رحم کرنے والا رحم دل ابو بکر۔ اور پچھلے جمعہ میں نے یہ بات کہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصلی امامت کے لیے ابو بکر کو کہا تھا تو امی جان عائشہ نے کیا کہا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے ابو بکر کا تعارف کروا دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شفیق ہیں، رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم دیا تھا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو، یہ حکم ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، یہ خلیفہ اول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے، علی، حسن و حسین، عباس، عبداللہ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر ابو بکر، اور پھر دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کس طرح کی شخصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی اجازت لیتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آتے ہیں، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ طویل حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خواتین ہیں، آپ کی ازواج ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، اور مطالبہ امور خانہ داری سے ہے، گھر کے معاملات کی وجہ سے کوئی مطالبات ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے جا رہے ہیں۔ عمر کی آواز آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پردے کے پیچھے چلی گئی، بھاگ گئی، چھپ گئی۔ عمر آ گیا، عمر کو اندر داخل ہونے کی اجازت ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اضحک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اضحک سنک، اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ معاملہ کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عمر، خواتین مطالبات کر رہی تھیں، تمہاری آواز سن کر اندر چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والیوں، رسول اللہ سے جو شرم و حیا کرنی ہے اس کی نسبت مجھ سے زیادہ کرتی۔ اور خواتین کیا کہتی؟ ہاں، آپ سے شرم و حیا ہے، گھبراہٹ، ڈر ہے،
کیونکہ آپ سخت ہیں، دین کے معاملے میں سخت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نرم۔ یہ عمر کا تعارف ہے دین کے معاملے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں جن سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری بھی دی، اور خوشخبری کون سی؟ شہادت کی خوشخبری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سے زائد مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر اور عثمان سے متعلق یہ خوشخبری سناتے، احد کے مقام پر بھی، احد کے پہاڑ پر بھی۔ اور ایک گھر جس گھر کے کنویں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک لٹکا کر بیٹھے تھے، اس میں بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، دستک دینے والے کو خوشخبری جنت کی نبی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیا کا پیکر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، خواب میں آپ کو ایک محل دکھایا، اور اس محل کی دیوار کے ساتھ ایک خاتون وضو کر رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا میں اس کو اندر سے دیکھوں، پھر آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ آپ کو بتلایا گیا خواب نبی کا خواب وہی ہوتا، سچ ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں یہ عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں داخل نہیں ہو، آپ اس میں داخل نہیں ہوئے، اس میں جھانکنا چاہا نہیں دیکھا۔ کیوں؟ عمر شرم و حیا کا پیکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمر ایسا ہے تو میں اس کے گھر میں نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بشارتیں ملتی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بنتے ہیں، خلافت ملتی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو متعین کر دیتے ہیں، اور اس تعین پر دیگر صحابہ میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، سب اہل بیت موجود ہیں۔ اور یہ بات میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ شبہ ختم ہو جائے، کوئی زور زبردستی نہیں، جس طرح ہمارے ہاں ایک کنسپٹ لیا جاتا اور ہم اپنی کم علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ایسے غلط باطل کنسپٹ میں بہ جاتے ہیں۔ ابو بکر متعین کرتے ہیں عمر کو، اور اس میں اختلاف کوئی نہیں کرتا، سب بیعت کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنتے ہیں۔ ہاں کچھ مسلمان یہ بات کرتے ہیں، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد صاحب کو، اپنے ابا کو بھی یہ بات کہتی کہ عمر سخت ہیں حد لگانے میں، دین میں، شریعت میں، اسلام میں۔ اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ یہود کے ہمنوا عبداللہ بن ابئی کے جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتے اور زبردستی منع کرتے تھے۔ کیوں؟ منافقین سے ہے، یہود کا ساتھ دینے والا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیف دینے والا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تکالیف یاد بھی کروائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر اللہ رب العالمین 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کے بعد اس کو بخشے تو میں کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حریص علیکم ہے۔ لیکن پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، کرتا بھی دیا تھا، لعاب بھی ڈالا تھا۔ جنازے کے کچھ دیر بعد اللہ رب العالمین نے آیات نازل کر دی تھی، منع فرما دیا تھا سورۃ توبہ کی آیات کے ذریعے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا تھا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ یقیناً وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اتری، اور عمر اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خاموش بھی ہوتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیتے، کہتے، بتاتے، اور عبداللہ بن ابئی کے جنازے میں بار بار روکا۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت، اللہ رب العالمین نے جنازے سے پہلے وحی نہیں اتاری، جنازے کے بعد وحی اتار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی کسی منافق کے جنازے میں شریک نہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وحی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی بھی تھی، اختیار نہ تھا، کیونکہ اس پر اللہ کا اختیار۔ اور پھر امہات کو پردے کا حکم دیتے تھے، گھروں میں رہنے کا حکم دیتے تھے، اللہ رب العالمین نے یہ بھی وحی اتاری تھی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور صحابی رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جو حکم دیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ترتیب سے نازل کیا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ترتیب سے یہاں رکھی، اور ان میں سب سے پہلی کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ جاہلیت کے جو کام تھے وہ اب نہیں کرنے، وہ جو رسم و رواج جاہلیت والے تھے، میت پر لوہا کرنا، رونا دھونا، بین کرنا، وہ اب نہیں۔ اور ہمارے ہاں اللہ کی توفیق سے ابھی پورا غم منایا جائے، پورا ماحول بنایا جائے۔ شریعت نے تو اس کے منافی کام بات کی ہے، اس کو منع کیا۔ برحال عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، خلافت قائم ہوتی ہے، 3 تابعی ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تہمت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ حسن رحمہ اللہ، آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کی تہمت میں 12 پیوند ہیں۔ کون ہے؟
عام امام نہیں ہے، عام خطیب نہیں ہے، وقت کا خلیفہ ہے، حاکم وقت ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حاکم ہے، فتوحات کا علم اس کے پاس ہے، اسلام کی فتوحات اس نے عرب و عجم میں گاڑ رکھی، اور ذاتی کیفیت کیا ہے؟ تہبند پر 12 پیوند. اور زید بن وہب کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں دیکھا 14 پیوند ہیں ان کے، جن میں سے کچھ چمڑے کے بھی ہیں. اور صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت پر 16 پیوند دیکھے، 16 پیوند. بہقی مستدرک میں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. حاکم وقت ہے، طرز حکمرانی ہے، یہ مثال ہے. اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو کیا دیکھیں، کسی ایک عام کو دیکھ لیں جس کے پاس تھوڑے سے چھوٹے سے علاقے کی کوئی سرداری آ جاتی ہے، کوئی چیئرمین بن جاتا ہے، کوئی کونسلر بن جاتا ہے، لوگوں کا جتھا. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں سے یہ عہد لیا کرتے تھے، وعدہ لیا کرتے تھے، عہد و پیمان کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ تم اپنے دربار پر درباری نہیں رکھو، چوکیدار کھڑا نہیں کرو گے، لوگوں کے لیے، سائلین کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھو گے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی طور پر 8 صوبے قائم کیے تھے. ان صوبوں کے گورنر حاکمین کو یہ وعدہ لے کر بھیجا تھا کیا کہ تمہارے دروازے سے کوئی سائل نہ جائے. ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہو. یہ اس وقت کی شاہ سواری ہوا کرتی تھی، جس طرح آج ہمارے BMW سے نیچے کو بات نہیں کرتا، اور طرح طرح کی پتہ نہیں کیا کچھ نکل چکا، ہیلی کاپٹر آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پابندی لگاتے تھے اپنے گورنرز پر. اور گورنر ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بیساکھیوں کے سہارے وہ فیصلے کرتا تھا، کبھی اس کا پروٹیکشن، کبھی اس کا مسئلہ، کبھی اس کا مسئلہ، کبھی ادھر سے احتجاج، کبھی ادھر سے بات. خود مختار ہوتا تھا، فیصلہ سازی میں آزاد ہوتا تھا، جو قانون نافذ کر دیا اس پر عمل ہوگا. ایسے گورنر. اور ان گورنرز میں بھی بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ سے ڈرنے والے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. طرز حکمرانی اس جیسا ہوگا تو تم بھی ہدایت والے ہوگے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف اپنے گورنرز کے ساتھ یہ شرط نہیں لگاتے تھے، بلکہ خود جب شام فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، آپ کے دور میں سب سے پہلے فلسطین آپ کے دور میں فتح ہوا 16 ہجری میں. اور ہجری سے یاد آیا، یہ ہجری کی مناسبت بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، اس ہجری کا اجرا، اس سال کا حساب یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکالا تھا. انہوں نے یہ حساب دیا جو آج ہم 1447 ہجری نکال لیں. 1447 ہجری کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1447 سال مکمل ہو گئے. 47 ختم ہو رہا ہے نا، 48 شروع ہو رہا ہے. آپ کی مکی زندگی اس کے علیحدہ ہے، مدنی زندگی ہجرت والی. اور یہ حساب کتاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. بیت المقدس جب فتح ہوا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، اور ابو عبیدہ قلعہ بند ہو کر لڑے تھے بیت المقدس کے فتح کے لیے. اتنی جدوجہد کی تھی، عیسائی بے بس ہو گئے تھے. پھر وہ معاہدے کی طرف آئے تھے. ابو عبیدہ نے خود نہیں کیا تھا، کمانڈر ہیں، سپاہ سالار ہیں عمر کے. کہا امیر المومنین آ کر معاہدہ کرے گا. امیر المومنین عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ سے آتے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترک گھوڑا پیش کیا جاتا، اور جس گھوڑے پر عمر آئے تھے اس کے نال، اس کے پیر گھس گئے تھے. وہ لڑکھڑا کے چلتا تھا، سفر اتنا. اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قیمتی گھوڑے پر سواری نہیں کی، یہ مثال قائم کی بطور حاکم، خلیفہ، امیر المومنین. اور اسی وجہ سے پھر اپنے گورنرز پر بھی پابندی لگائی، اور گورنرز نے اس کی پاسداری بھی اس لیے کی کہ ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ وہ بھی ترک گھوڑے پر نہیں سوار. اور سادگی کیا ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں. ایک وادی، ایک گھاٹی گزرنی، پانی اس میں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موزے اتارتے ہیں، کندھے پر رکھتے ہیں اور اس میں سے چل پڑتے ہیں، ننگے پاؤں اس کو پار کر لیتے ہیں. یہ وہ امیر ہے، یہ وہ خلیفہ ہے. آج کل کا نہیں کہ صفائی نہیں ہوئی، پانی گزر رہا ہے، فوراً پل بناؤ، نہیں تو فوراً ہیلی کاپٹر لاؤ. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کئی صحابہ نے یہ بات کی، تابعین نے کی، جن میں سے ابو موسیٰ اشعری پیش تھے. کیا بات کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں یہ بات کیا کرتے تھے، بخن بخن یا عمر، اللہ سے ڈر، اللہ کو تو نے جواب دینا. اور عمر نہ مال و دولت، نہ وسائل، نہ اسباب، نہ اپنی ذات پر کوئی چیز استعمال، اس کے باوجود اللہ سے ڈر اور خوف اتنا. اللہ رب العالمین حاکم بنایا ہے تو ذمہ داریاں بھی. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حکمرانی مثال. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
مسلمانوں کے لیے ان کے سہولیات کے لیے بڑے اسباب مہیا کیے تھے۔ آپ نے باقاعدہ طور پر 8 ادارے قائم کیے تھے جو آپ سے پہلے نہیں تھے۔ بیت المال کا ادارہ قائم کیا تھا، محکمہ ڈاک کام کیا تھا، آبپاشی انہار کا محکمہ قائم کیا تھا، مسلمانوں کے گھروں تک پانی پہنچایا تھا، سڑکیں بنوائی تھی، سرائے بنوائے تھے، مہمان خانے بنوائے تھے، لوگوں کے سفر کو آسان کرنے کے لیے، لوگوں کے سفر کو محفوظ کرنے کے لیے قاضی القضاء مقرر کیا کرتے تھے، پولیس افسر مقرر کیا کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محصول جمع کرنے کا بھی انتظام بڑا مضبوط کیا تھا، جس کو ہمارے ہاں کلیکٹر کا عہدہ کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کیا تھا۔ اور بیت المال، مدینے کا بیت المال جب قائم کیا، رسول اللہ کے دور میں قائم ہوا، آپ نے اس کو منظم کیا۔ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نگران تھے، اور سارے گورنر، ساری ریاستیں وہ بیت المال میں جو مال جمع ہوتا، زکوٰۃ کا مال، ذمیوں سے پیسہ وصول کرتے، محصولات وصول کرتے، اور اپنے نظام کو چلانے کا پیسہ رکھ کر باقی سارا بیت المال مدینہ میں بھیجتے تھے۔ کوئی ہیرا پھیری نہیں تھی، شفافیت کے ساتھ سارا نظام ہوتا تھا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فتوحات یہ آپ کے مکران اور خراسان پر بھی تھی۔ یہاں پر خراسان میں احنف بن قیس کو بھیجا تھا، علم دے کر، جھنڈا دے کر، اور وہ فتح کر کے گیا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور۔ یہ آپ کے یہ پہاڑ افغانستان کے، اور اسی طرح یہ بلوچستان، مکران، ادھر ہی کچھ ایران میں، کچھ پاکستان میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا۔ محمد بن قاسم اس کے بعد ہے جو سندھ فتح کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف اگر طرز حکمرانی دیکھ لیا جائے، جو جس طرح عمر سے اس وقت کے یہودی اور دیگر سارے ڈرتے تھے، آج بھی مسلمانوں سے ملت کفر ڈرے، خائف ہوگی، جزیہ دینے پر مجبور ہوگی۔ مسلمانوں کی ریاست ٹیکس سے نہیں چلتی، جتنا مرضی ٹیکس بڑھا لیں، لوگ مریں گے، تباہ ہوں گے، مہنگائی بڑھے گی، قتل و غارت بڑھے گی، اور انتظام و انصراف تباہ و برباد ہوگا۔ مسلمان ریاست کب مضبوط ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کا نظام مضبوط ہونے سے، سرحدیں مضبوط ہونے سے، اور جزیہ وصول کرنے سے۔ یہ ہے ٹیکس، مسلمان پر ٹیکس نہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے حقیقی مسلمان قیامت تک محبت کرے گا اور منافق قیامت تک کی ان سے دشمنی نبھائے، یہ وہ شخصیت ہے۔ فارس کو فتح کرنے والے، قسطنطنیہ کو، اسکندریہ کو فتح کرنے والے، مصر، شام، عراق، بصرہ، کوفہ، آذربائیجان کو فتح کرنے والے، یہ وہ شخصیت ہے۔ اور ان تمام ریاستوں پر مضبوط حکمرانی کا سکہ چلانے والے، اور وقت کا سکہ بھی سیدنا عمر نے ہی رائج کیا تھا، کرنسی جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ مطالعہ کریں شخصیت کا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے فضائل الگ، آپ کی ذاتی شخصیت الگ۔ صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت خلیفہ 10 سال جو حکمرانی کی، جو اس کا طرز تھا، جو اس میں کام انہوں نے کیے، جو مسلمان ریاست کو اسلام کی فتوحات جو انہوں نے کی، اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کمانڈروں میں بڑا نام خالد بن ولید کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے قاضیوں میں بڑے بڑے نام، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، قاضی شرح، جن کا نام ہی اس وجہ سے پڑا قاضی، یہ بڑے بڑے نام قاضی القضاء کے مرتبے پر تھے۔ اور یہ ایسے فیصلہ ساز، ایسے قاضی، عدل و انصاف کرنے والے، ایسے منصف کہ اگر عمر کے خلاف بھی شکایت ہے تو وہ بھی کٹہرے میں کھڑا۔ یہ ہے طرز حکمرانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح وہ ایمان لے کر آئے اس طرح ہمارا ایمان ہوگا تو ہدایت والے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو پھر فلاح اور نجات والے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذوالحجہ زخمی ہوتے ہیں، تاریخی اختلاف سے یکم محرم میں اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی شہادت یکم محرم۔ اور آخری بات یہ دیتا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے عہدے بانٹے، قاضی بنائے، شعبہ تعلیم اور تربیت قائم کیا، اس کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو مقرر کیا، لیکن آپ کو حاکمیت میں، عہدے داری میں، گورنری میں جتنے محکمے قائم کیے ہیں، ان محکموں میں سے کسی ایک محکمے پر بھی سربراہ، نگران آپ کا بیٹا عبداللہ نظر نہیں آئے گا۔ جلیل صحابی ہے، صحابی کا بیٹا صحابی ہے، صاحب علم ہے، فقیہ مدینہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنی ان کی روایات تیسرے نمبر پر آتی،
لیکن اقربا پروری نہیں کی، اصول پر فیصلہ کیا. اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے. ہم کہتے ہیں نا جی جمہوری نظام ہے. جمہوری نظام کس کو کہتے ہیں؟ رائے لینا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں یہ جمہوری سسٹم قائم کیا تھا. اس طرح مجلس شورا قائم کی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کو متعین کیا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا کام مجلس شورا کو قائم کر کے کیا. اور اس میں کون تھا؟ عثمان و علی تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بڑے بڑے صاحب. یہ مجلس شورا کا حصہ ہے. مجلس مشاورت تھی، آپ کو رائے دینے والے لوگ تھے. اور پھر انہوں نے ہی آگے چل کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ قائم کیا. عمر نے نہیں قائم کیا. ہاں، بنو امیہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ عمر کے گورنروں میں شامل تھے. سیدنا معاویہ بھی اور معاویہ کے بھائی بھی دونوں پے در پہ گورنر رہے. اور کس بنیاد پر؟ قابلیت کی بنیاد پر. رشتہ داری نہیں. عمر بن عاص کو عہدہ دیا، سعید بن ابی وقاص کو عہدہ دیا، قابلیت کی بنیاد. نفرت نہیں. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے پھر ان کا تعارف بھی یہی کروایا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار. کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں، شفیق ہیں، ہمدرد ہیں. اور یرموک یاد آ گیا، قادسیہ یاد آ گیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی یہ فتوحات ہیں. جنگ جسر ہے، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہیں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی. اور ان میں ایک مثال ہے یہ رحماء بینہم کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کی. زخمی ہے، حارث پانی مانگتا ہے، لے کر جاتا ہے، دوسرا بھائی مانگتا ہے، نہیں اس کو دے دو، نہیں اس کو دے دو، نہیں اس کو دے دو. وہ پانی پلانے والا واپسی پہلے پر آتا ہے، وہ بھی شہید، دوسرا بھی شہید، تیسرا بھی شہید. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. موت سامنے، پیاس کی شدت، زخموں سے چور، اور پانی کان میں دوسرے بھائی کی آواز آ جاتی ہے، پانی چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں اس کو دو، وہ کہتا ہے مجھے نہیں اگلے کو دو. اور اگر یہ معاشرہ اس طرح کا ہو، آپس کے اندر محبت، پیار، الفت اس طرح کی ہو دین کی بنیاد پر، تو پھر اس معاشرے کے اندر کوئی دنگا فساد رہے گا، کوئی بدامنی رہے گی، دولت سے محبت، دنیا سے محبت رہے گی. کیوں؟ اب معیار کیا ہے؟ معیار دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے.